بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں عمر دراز گوندل اور اس وقت میں زمان پارک کے باہر، میں آپ کو زمان پارک کے سامنے سے رپورٹ نہیں کر رہا وہاں پہ لوگ کتنے ہیں، کس طرح کا ماحول ہے. میں آپ کو زمان پارک کی بیک سائیڈ پہ، یعنی آج ریلی ختم ہو چکی ہے. ریلی کیسے تھی وہ ہم نے آپ کو گراؤنڈ سے دکھایا، لیکن ریلی ختم ہونے کے بعد بھی تحریک انصاف کے لوگ یہاں پہ ڈیرے لگائے ہوئے ہیں، تھکے بھی نہیں ہوئے. ایک تو خان صاحب کی طرف سے شاباشی بھی آ گئی کہ آپ نے ریلی بڑی شاندار کی ہے. تو یہ اسی طرح سے نعرے رات کے 12-1 بج رہے ہیں. مختلف لوگ مختلف علاقوں سے ہیں. جی السلام علیکم، جی کیا نام ہے، کہاں سے آئے ہیں؟ وعلیکم السلام، میرا نام خلیل الرحمان ہے اور ہم باجوڑ سے آئے ہیں. باجوڑ سے ریلی کے لیے آئے ہیں یا ویسے ہی یہاں ڈیرا لگایا ہوا ہے؟ باجوڑ سے تو ہمارا یہ آج چھٹا دن ہے کہ ہم ادھر خان صاحب کے تحفظ کے لیے آئے ہیں اور باجوڑ سے بہت سارے لوگ آئے ہیں. ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیے کہ آج ایک تو آپ اپنے علاقے میں پشاور وغیرہ میں ریلیاں دیکھتے رہے ہیں، آپ لوگوں نے کی بھی، گورنمنٹ گرنے کے بعد پہلا جلسہ بھی ہم نے وہاں دیکھا، لیکن جو لاہور کا آج ماحول تھا، جس طرح لاہور کی عوام نکلی، کراؤڈ تھا، کیسا لگا آپ کو لاہور کے اندر؟ لاہوریوں کے جذبے کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور خان صاحب کی ریلی کو آج تقریباً تیسری مرتبہ انہوں نے کال دی اور بہت زیادہ رکاوٹیں تھی، تمام راستے بند کیے تھے اس لیے تاکہ عوام نہ نکل آئے، لیکن اس کے باوجود بھی لاہور کی شہری بھی نکل آئی اور KPK سے جو لوگ آئے تھے وہ بھی اس میں شامل تھے. بہت زبردست ریلی تھا اور اس ریلی کے ساتھ پنجاب کے الیکشن کا جو ماحول تھا وہ تبدیل ہو جائے گا اور انشاءاللہ تو ریلی ختم ہوگی، جائیں گھر ریسٹ کریں، ابھی پھر یہاں پہ ہی ابھی نہیں. ہم تو خان صاحب کو جب تک حکم نہیں دے گا واپسی کا تو ہم ادھر ہی رہیں گے، خواہ سال بھی لگ جائے تو کیونکہ ہم نے قسم کھایا ہے کہ جب تک خان صاحب کو تحفظ حاصل نہیں ہوگا اسی وقت تک یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خان صاحب کے تحفظ کے لیے ادھر رہیں اور آخری دم تک انشاءاللہ ہم ادھر رہیں گے. بالکل ٹھیک ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ شہریار. کس لیے آئے ہوئے ہو؟ عمران خان صاحب کے لیے. رات سونے کا ٹائم ہے، اسکول نہیں جانا جانا ہے اور اس کے باوجود یہاں پہ ہو؟ جی. بالکل ٹھیک ہے. آئیے سب کے بھی نوجوان ہیں بھائی، کہاں سے آئے ہو یہ بتاؤ؟ گلگت سے ہیں بھائی. گلگت کا پہلا بندہ ملا ہے. خیبر پختونخوا بلوچستان کے لوگ تو بہت سارے ہمیں یہاں پہ ملے. آج ریلی کے بعد خان صاحب بڑی شاباش وغیرہ دے رہے تھے کہ بڑا کراؤڈ تھا، مجھے لگتا ہے حوصلہ اور بڑھ گیا آپ لوگوں کا. ہاں نا سر، ہم خان صاحب کے لیے یہاں آئے ہیں. خان صاحب ہم لڑیں گے مریں گے، خان صاحب کے ساتھ ہی رہیں گے انشاءاللہ جب تک ہم چاہے 1 مہینہ ہو 2 مہینہ ہم ادھر رہیں گے. نہیں جانا واپس؟ نہیں واپس نہیں جانا، ہم ادھر رہنا ہے خان صاحب کے ساتھ. واپس جاؤ. گلگت کا خوبصورت موسم ہے، نوجوان ہو، شادی وادی کرو یا زمان پارک بیٹھ کے ڈیرے لگا کے؟ شادی وادی بعد میں کریں گے. اچھا کب؟ بس جب ٹائم آئے گا کریں گے. ابھی تو صرف خان صاحب کے ساتھ کھڑا رہنا ہے. خان صاحب کا بھی مشکل وقت ہے خان صاحب کا، تو ہم اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، کھڑا رہنا چاہیے. تو اور میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مختلف ہمارے ساتھ دوست اور بھی کھڑے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ اتوار کے روز جلسہ، السلام علیکم جی، اتوار کو جلسہ شلسہ ہے، ریلی ختم ہو گیا، بس کر دیں گے ابھی نہیں جانا؟ نہیں بس کیسے کر دیں گے، جب رانا ثناء اللہ اور شریف کی ٹیم کو واپس نہیں بھیجیں تو واپس نہیں جائیں گے ہم. اس کو اب مقابلہ رانا ثناء اللہ سے ہے ڈائریکٹ، اس میں کوئی شک ہے کیا؟ وہ میدان میں اترے تو ہم بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. ہر حال میں مقابلہ کریں گے، خان صاحب کو جتائیں گے، ایسے نہیں جائیں گے. یا الیکشن کرائے گا یا یہ بھاگ جائیں گے، خود بخود حکومت چھوڑ دیں گے. آپ کے خیبر پختونخوا والے تو ڈیٹ ہی نہیں دے رہے گورنر صاحب جو ہیں. وہ کیسے ڈیٹ دے گا؟ ڈیٹ تو وہی بنتا جیسے مقابلہ کر سکتے ہو، مقابلہ نہیں کر سکتے کیسے ڈیٹ دے گا؟ چلیں آج ریلی میں آپ تھے، ریلی دیکھ کے چونکہ ہم نے یہاں دیکھا شیلنگ بھی ہوئی، ضلع شاہ بیچارہ شہید بھی ہو گیا، اس کی جان چلی گئی، گرفتاریاں بھی ہوئیں. آج ریلی کے بعد تحریک انصاف کے کارکنان کا جوش و جذبہ اگر آپ دیکھنے والوں کو کیا کہیں گے آج؟ کیا وہ میں تو یہ افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ یہ پنجاب میں ضلع شاہ کا جو واقعہ ہوا ہے نا، اور ابھی تک پورا پنجاب خاموش ہے، اس کا بدلہ نہیں لیا. اگر وہ ہمارے علاقے میں ہوتا تو ہم کب کی اس کا بدلہ بھی لیتے. یہ بہت بڑی بات آپ کر رہے ہیں کہ پنجاب کے بارے میں. ہاں بالکل، ہم کو چاہیے کہ اس کا بدلہ لے لے. اس کا ایسی ذلیلوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے جو ایسے بے گناہ کو شہید کرتے. ایک جمہوری حق ہے ان کا، ریلی پر پابندی لگانا، اور یہ کمپین کا دور ہے. ایک طرف ان کو اجازت ہے مریم نواز کو، جو ثابت ہو چکی ہے کہ چور ہے. وہ کہتی ہیں کہ عمران خان بڑے بزدل ہیں، زمان پارک سے نکلتے ہی نہیں ہیں. ہاں بہادر تو نواز شریف ہے یار. وہ تو مقابلے کے لیے ڈٹ کر آیا نا، اور امریکہ کے ساتھ لڑ رہا ہے، برطانیہ کے ساتھ لڑ رہا ہے ادھر بیٹھ کے. عمران خان تو پھر بھی پاکستان میں ہے. تو بہادر اور بزدل تو عوام خود فیصلہ کر سکتے ہیں اچھی طرح. یہ ایک دفعہ میدان میں آئے تو پھر دیکھیں کون بہادر ہے کون بزدل ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ روزانہ سنتے ہیں جی آ گئے وارنٹ، گرفتاری آ گئے اور جس کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں. خان صاحب سڑکوں کو بھی نکلے ہوئے تھے، آج تو کوئی گرفتاری کی کوشش نہیں ہوئی. نہیں، یہ گرفتاری نہیں بلکہ یہ ڈرامے کر رہی ہے نا.
ये तकरीबन 4 महीनों से हम सुन रही है कि आज गिरफ्तार करेंगे, कल गिरफ्तार करेंगे। ये स्प्रिंग है, जितना इसको दबाएंगे तो इमरान खान की मकबूलियत में और इजाफा होगा। 65 से तो 85 पे पहुंच गया, अभी 15 बाकी है, इंशाल्लाह 100 पे पहुंच जाएगा। ये इसलिए इलेक्शन के डेट नहीं दे रही है कि ये सियासी तौर पर मर जाएगा ना, और ये मौत से पहले ये मर जाएगा, इसलिए ये डर के और खौफ की वजह से डेट नहीं दे रही है ना। ठीक है, डर खौफ तो खत्म हो गया तहरीक इंसाफ वालों का? बिल्कुल ख़त्म हुए। आज तो साबित किया सब लाहौरियों ने, पाकिस्तानियों ने कि डर कोई नहीं है, खौफ की बोझ जो तोड़ गई है। और इंशाल्लाह अब निकलेंगे अवाम और इसका बदला लेंगे। जिस तरह जुल्म किया है आपने, जो जिला शाह के बारे में बताया, इंशाल्लाह लाहौरी भाई निकलेंगे, सब पाकिस्तानी निकलेंगे, उनका बदला लेंगे इलेक्शन के ज़रिए, वोट के ज़रिए उनको इनका सफाया करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। आप काफ़ी देर से खड़े हैं, बुजुर्ग इस वक्त रेस्ट करें, आराम करें, आप जो अजमान पार्क की आपने सिक्योरिटी संभाली हुई है। ज़बरदस्त, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन हमारा निसारा ज़िंदगी खान साहब के लिए वक़फ़ किए हुए है। अच्छा। ये तो 6 दिनों से 7 दिनों से हमारा ये इंशाल्लाह अगर महीने तक रहेगा तो हमें कोई क्या होता है, खौफ नहीं होगा इंशाल्लाह। और खान साहब हमारा रेड लाइन है, इमरान खान रेड लाइन है। रेड लाइन है, उससे कभी पीछे नहीं हटेगा। बिल्कुल ठीक है। आपने ये ज़मान पार्क के, इसलिए बाहर की बात मैं नहीं कह रहा क्योंकि ये जो जगह है ये ज़मान पार्क से थोड़ी हट के है। ये ग्राउंड है जो बुनियादी तौर पे तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ इलाकों से या दूर दराज इलाकों से लोग आए हुए हैं, उनके लिए यहाँ पे उनके लिए रखा हुआ है। इस वक्त रात का काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन बजाय इसके कि ये कारकुन अब ये रेस्ट करते महसूस होता है कि थक गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये कारकुनान पहले से ज़्यादा हमें चार्ज नज़र आ रहे हैं। और ये बहुत वाज़ेह अंदाज में कह रहे हैं कि एक तो आप इतवार वाले दिन जलसा भी है, आप इतवार वाले दिन तो जलसा है, जलसे पहले उस दिन PSL फाइनल भी है। वो गवर्नमेंट फिर कहेगी हमने दफा 144 लगानी है। नहीं, दफा 144 नहीं, ये दफा 166 भी लगाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि हम दप्पो शप्पो वाला नहीं है ना। ये जितनी रुकावटें खड़ी करेंगे हम उसको अबूर करके अपने मंजिल तक पहुंच अगर जाएंगे। वो उस दिन दफा 144 लग गई कि हम बाहर नहीं निकलने देंगे फिर इंशाल्लाह कल आपने भी देखा एक दफ़ा 144 लगा होता है, इसके बावजूद हमने कंटेनर क्रॉस करके खान साहब की हिफाजत के लिए ज़मान पार्क पहुंच गई। और इस अभी जो धरना जो चल रही है वो इस वक्त तक जारी रहेगा जब तक खान साहब दोबारा वज़ीर-ए-आज़म नहीं देखेगा। और वो वज़ीर आज़म बनने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है। वो इलेक्शन कराए तो पता चलेगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो खान साहब से डरी हुई है, वो खान साहब की जो जितना दबाता है तो खान साहब इतना उभरता है। बिल्कुल ठीक है। मैं आपको बताना बेसिकली ये चाह रहा था, फिर जलसे वाला सवाल उनसे किया कि अब तहरीक इंसाफ का इतवार के दिन जलसा है और ये जो जगह है ये ज़मान पार्क से काफ़ी पीछे है, यानी घर से भी काफ़ी पीछे है। यहाँ पे मुख्तलिफ हमें कैंप्स नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा से आए हुए लोग हैं, बलूचिस्तान से आए हुए लोग हैं, और रात के इस पहर भी वो जाग रहे हैं। आपको अगर कोई दिखा रहा है कि ज़मान पार्क के बाहर लोग कम हैं तो आप उसको पकड़ के ग्राउंड में ले आइएगा और ग्राउंड के अंदर आपको रियलिटीज़ नज़र आएंगी। ये रात की लेटेस्ट अपडेट्स है। मेरा आपको मज़ीद ज़मान पार्क से आगाह करते रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।